کیا ہم نے اس چیز کے لیے تیاری کی ہے؟ اس سوال کا جواب تیار کر رکھا ہے؟ میرے بھائیوں، ابھی وقت ہے اس سوال کا جواب تیار کرنے کا۔ سوال کا جواب یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑو، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے جوڑو تاکہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو اپنا حصہ جا بنا لیں۔ اپنے بچوں کو اتنی تعلیم دو کہ وہ روزمرہ کی تعلیم کو ادا کر سکیں، روزمرہ کی جو دعائیں ان کو پڑھ سکیں، روزمرہ کی جو اخلاق ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے نرمی اور شفقت کرنا ہے، یہ تمام چیزیں ادا کر سکیں۔ میرے بھائیوں، امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یأمرہم بطاعت اللہ وینہاہم عن معصیت اللہ، کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے نہیں بنا سکتے۔ امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم انہیں اللہ رب العالمین کی اطاعت کا حکم دو، انہیں رب العالمین کی نافرمانیوں سے دور رکھو۔ یہ کب ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ رب العالمین کی اطاعت کا حکم دے سکیں، ہم اپنے بچوں کو اللہ کی نافرمانی سے دور رکھ سکیں، جب ہمارے اندر اللہ رب العالمین کے بارے میں علم ہوگا، جب ہم یہ جانیں گے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، ہم یہ جانیں گے کہ اللہ رب العالمین نے گناہوں پر کیا سزا رکھا ہے، ہم یہ جانیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا احسانات ہیں، تب ہم بچوں کو ان کو اللہ رب العالمین کی اطاعت کے حکم دیں گے اور انہیں اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے روکیں گے۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ اپنے صحیح بخاری کے اندر ایک باب قائم کرتے ہیں، باب العلم قبل القول والعمل، کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے یا کہنے سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ کچھ بھی کہنے یا کرنے سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی شخص جہالت کی وجہ سے، جہالت کی روشنی میں اللہ کی بات کرتا ہے، اسے نہیں معلوم کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اسے نہیں معلوم کہ رکعت کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے، نماز میں کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہے، تو علماء کرام نے کہا کہ اگر کوئی شخص ایسی بات کو انجام دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کو ایسی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو ایسی عبادت قابل قبول نہیں، لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، جو دینی مسائل ہیں ان سب کے بارے میں علم حاصل کرے۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح اللہ رب العالمین نے بچوں کو والدین کی ماتحتی میں یہ امانت رکھا ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کی امانت میں خیانت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو یہ برداشت نہیں، اللہ رب العالمین کو یہ برداشت نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ رب العالمین کی امانت میں خیانت کرے۔ جو شخص اللہ رب العالمین کی امانت میں خیانت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا حرمہ اللہ علیہ الجنہ۔ سن لو، کان کھول کر سن لو، یہ بچے اللہ رب العالمین کی امانت ہے، اللہ رب العالمین نے والدین کی ماتحتی میں ان بچوں کو امانت رکھا ہے، اور سن لو اگر اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی ہوئی، اس میں کسی بھی قسم کی لاپرواہی ہوئی، اس میں کسی بھی قسم کی سستی یا کاہلی ہوئی، کسی بھی قسم کی خیانت ہوئی تو اللہ رب العالمین کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا حرمہ اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین کی امانت میں جو خیانت کرتے ہیں رب العالمین ان پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو دینی
مسجدوں کے اندر مکتبوں کے اندر علماء کرام کے پاس بھیجتے ہیں. میں ایسے والدین کو، ایسے سرپرست کو، ایسے نگران کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور سن لو، جو لوگ اللہ رب العالمین کے امانت میں یعنی بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھیں، جو لوگ اپنے ماتحت اپنے سرپرستی میں جن لوگوں کو رکھے ہیں ان کو دینی تعلیم سے دور رکھے ہیں، انہیں دینی تعلیم حاصل کرنے پر بھارتے نہیں، زور نہیں دیتے، تو وہ سن لو الا حرمہ اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے. محترم سامعین کرام، آج ہم میں سے ہر والدین کا یہ رونا ہے کہ ہمارا بچہ ہماری بات کو نہیں مانتا، ہمارا بچہ نماز کو نہیں جاتا. ہم اپنے بچے کو نماز کا حکم دیتے ہیں لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا. ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ بڑوں کی عزت کرو، وہ بڑوں کی عزت نہیں کرتا. چھوٹوں پر شفقت کرو، وہ شفقت نہیں کرتا. ہم اسے برائیوں سے روکتے ہیں لیکن وہ برائی سے نہیں روکتا، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا رہتا ہے. ہم اسے کئی مرتبہ ڈانٹنے، اسے مارنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ مانتا نہیں ہے. آج کتنے ایسے لوگ ہیں، آج کتنے ایسے لوگ تمہیں معاشرے کے اندر ملیں گے جو علماء کرام کے پاس جا کر یہ شکایتیں کرتے ہیں، یہ رونا روتے ہیں، مولوی صاحب میرا بچہ ایسا ہے، میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، میں اپنے بچے کو قرآن پڑھنے کی تعلیم دیتی ہوں، قرآن سے دور رہتا ہے، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، ان سے زبان درازی کرتا ہے، چھوٹوں کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے. مولوی صاحب کوئی دعا کیجیے تاکہ ہمارا بچہ راہ راست پر آ جائے. امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کا علاج بتلایا. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے اپنے بچوں کو بچپن میں دینی تعلیم سے دور رکھا، جس نے اپنے بچے کو بچپن ہی سے دینی تعلیم سے دور رکھا تو اس نے اس کے حق میں بہت برا کیا. جو بچہ بچپن کے اندر اسے دینی تعلیم سیکھنا چاہیے، اس کے ہاتھ میں موبائل فون آ گیا، اس کے ہاتھ میں مغربی تہذیب کا، اس کے دل میں مغربی تہذیب کا فیشن اس کے دل میں بیٹھتے چلا گیا. مغربی تہذیب نے جب اس کے دل پر چھاپ چھوڑا تو بتاؤ وہ تمہاری عزت کہاں سے کرے گا؟ مغربی تہذیب کی فیشن، مغربی تہذیب کا کلچر جب اس کے ذہن میں بیٹھ گیا تو بتاؤ وہ تمہاری عزت کیسے کرے گا؟ وہ بڑوں کی عزت کیسے کرے گا؟ نماز کی پابندی کیسے کرے گا؟ قرآن کریم کی تلاوت کیسے کرے گا؟ لہذا امام ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ تم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑو. جو بھی سرپرست ہیں، والدین کی شکل میں ہوں، بڑے بھائی کی شکل میں ہوں یا کسی اور شکل میں ہوں، بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑو. اگر یہ بچے دینی تعلیم سے دور رہے، اگر یہ بچے کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیمات سے دور رہے تو وہ وقت دور نہیں جب یہ بچے اپنے گھروں کے اندر ایسے ایسے فتنے لا کر تمہیں گمراہ کریں گے، ایسے ایسے فتنے لائیں گے جس سے تمہاری پوری نسل تباہ برباد ہو جائے. آج مغربی تہذیب کو دیکھو، دنیاوی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے اعلی مقام پر فائز ہے. مغربی تہذیب کو دیکھو، مغرب کے لوگوں کو دیکھو، دنیاوی اعتبار سے چاند پر پہنچ گئے. لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جس گھر میں صرف اور صرف دنیاوی تعلیم موجود ہو، اس گھر میں ایسے ایسے فتنے رونما ہو